نبی اور آل نبی پر ہر شخص ایک مرتبہ اور بآواز بھلا محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. اس کی رحمتیں بے شمار ہیں. انسان اپنی فہم و بصیرت کی وسعت میں ان کا شمار نہیں کر سکتا. ہمارا چلنا پھرنا، کھانا، کسی اچھے کام کے لیے کچھ دماغ میں آنا، دل میں آنا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہی ہوتا ہے. بات چل رہی تھی صلح حدیبیہ پر. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی 10 سال مدنی زندگی میں دعوت کا کام تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کے وقت جب اعلان کیا 40 سال کی عمر مبارک میں جب نبوت کا اعلان کیا، کافی ستایا گیا، ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کی طرف ہجرت کیے. لیکن مدینے کے اندر بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چین سے نہیں رہنے دیا گیا. قریش مکہ دوارا کبھی وہ خندق میں آ گئے، کبھی بدر میں آ گئے، کبھی احد میں آ گئے. کنڈیشن ایسی پڑ گئی کہ اسلام کے اتنے مخالف ہو گئے کیونکہ سیدھی چوٹ ان کو ہی پہنچے اسلام پہ آنے سے. انہوں نے کہا کہ بتوں کو پوجنا غلط ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے. تو پورا قریش اسی میں لگا تھا، پورا مکہ کے لوگ اسی میں، لات منات عزا آپ سبھی جانتے ہیں. سیدھی چوٹ ان کو پہنچ رہی تھی. سب سے بڑے مخالف ہو کے اسلام کے وہ نکلے. دوسرے تھے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ نجد کے اور غفان کے لوگ، بدو قبائلی لوگ، جو ایک جگہ گھر بنا کر نہیں رہتے تھے، خیمے بنا کے رہتے تھے. جہاں پانی ملا وہاں پر خیمہ بنا لیا، پانی ختم ہوا آگے چلے گئے. رہتے خیمے میں تھے لیکن صحرا میں رہنے کی وجہ سے پاورفل بہت تھے، طاقتور بہت تھے، لڑنے کی قابلیت بھی بہت تھی. حضور پاک صلی اللہ، تیسرے جو دشمن تھے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان سے بڑی امید تھی اور وہ یہودی تھے. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ سمجھنا تھا کہ یہ جو اہل قریش ہیں یہ تو نہ موت کے بارے میں جانتے ہیں، نہ جنت کے بارے میں جانتے ہیں، نہ دوزخ کے بارے میں جانتے ہیں، نہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بارے میں جانتے ہیں، حساب و کتاب کے بارے میں نہیں جانتے. تو ان کا وروध کرنا، ان کا اٹھ کھڑا ہونا تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ان میں عقل نہیں ہے یہ. لیکن یہودی کے پاس تو سب کچھ ہے، بنی اسرائیل ہے، ان کے پاس کتاب موجود ہے. میں جو بتا رہا ہوں سب ان کی کتاب میں موجود ہے. فقط بس اتنا ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاتے ہو، اب میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں تو مجھ پہ بھی ایمان. بات یہ ہوئی جب ان کے پاس پیغام پہنچا، صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ بہت آگے بڑھ کے اسلام قبول کریں، لیکن وہ حسد میں آ گئے. وہ حسد کس وجہ سے ہوا یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام نے، میں نے بتایا آپ کو، ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب جو نبوت آئے گی وہ ہم نے آپ کی ذریت میں ادا کر دی، جو بھی نبی آئے گا آپ میں. تو ابراہیم علیہ السلام کے 2 فرزند ہوئے، ایک اسماعیل علیہ السلام، ایک اسحاق علیہ السلام. اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ 4000 سال تک جو بھی نبی آیا وہ اسحاق علیہ السلام کی پشت سے آیا. ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سارے نبی در بدر لائن سے. اسحاق علیہ السلام جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھا. تو یہودی اس میں آ گئے کہ ابھی تک تو بغض میں آ گئے کہ ابھی تک تو ہماری نسل میں سے سارے نبی آئے، یہ ادھر کیسے آ گئے. چنانچہ وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے. اب یہ 3 طاقتیں ایک ساتھ جب اکٹھا ہو جاتی تھی
تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان سے پار پانا تھوڑا مشکل ہے مسلمانوں کے لیے.